वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन कमीशन में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की वकला को मेरिट पर दलाइल देने की हिदायत। ये बहुत संजीदा मामला है, अहम सवाल उठाए गए हैं। दलाइल के दौरान फुल कोर्ट तश्कील देने के सवाल का भी जायजा लेंगे। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मजीद दलाइल सुनना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में पीपल्स पार्टी और चौधरी शुजात की फरीक बनने की दरखास्तें मंजूर। हुकूमत में इत्तेहादी जमातें भी हैं, मुशावरत के बगैर मेरिट पर दलाइल का फैसला नहीं कर सकते। हमारा इस्तदलाल है कि आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी की दरखास्त पर समाअत की जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अदालत से दरखास्त। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर और पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक की मेरिट पर दलाइल देने के लिए मौक्किल से हिदायत लेने की इस्तदा। हुक्मरान इत्तेहाद का डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालिबा। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इत्तेहादी जमातों का फैसला। आइन, पार्लिमान और इसके फैसलों का एहतराम होना चाहिए। इसी सूरत में मुल्क मुश्किल सूरत हाल से निकल सकता है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के सीनियर रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के हवाले से आइन की तशरीह बदल दी जाती है। अदालती फैसलों के असरात दहाइयों तक रहते हैं। आइन शिकनी पर सदर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को किसी अदालत ने नहीं बुलाया। पार्टी सरबराह नवाज शरीफ हो तो फैसला इकामे पर किया जाता है। हमारे साथ की गई नाइंसाफियों की तवील फहरिस्त है। व्हाट्सएप पर JIT बनाई गई, पहली बार मॉनिटरिंग जज लगाया गया, गॉडफादर और सिसिलियन माफिया जैसे अलकाबात से नवाजा गया। दोहरा मेयार खत्म होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। पार्लियामेंट को ताकतवर बनाने के लिए हमने आगे बढ़ना है। खुद एहतसाबी होगी तो इदारे कायम और मुस्तकबिल बेहतर होगा। गुज़िश्ता 3.5 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, अब मजीद नहीं करने देंगे। हर रोज एक नए कटहरे में खड़ा कर दिया जाए तो कैसे काम हो सकता है। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान। पार्लियामेंट को ताकतवर बनाने के लिए तवील जिद्दोजहद की है। इमरान खान के दबाव में आइन तब्दील नहीं किया जा सकता। जब तमाम जज केस सुनेंगे तो किसी के फैसले पर एतराज़ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इदारे गैर मुतनाज़ा रहें और आइनी तरीके से काम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। अदालती फैसलों के मुताबिक पार्टी सरबराह को ही फैसलों का इख्तियार है। पार्टी सरबराह की हिदायत न मानने की सूरत में D-सीट होने वाले 25 अरकान बहाल हो जाएंगे। नजरसानी दरख्वास्त और मुतालिका दरख्वास्तों को एक साथ सुना जाए। फुल कोर्ट की तश्कील से तमाम इब्हाम दूर हो जाएंगे। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़। इमरान नियाज़ी मुल्क को तकसीम करने के एजेंडे पर अमल पैरा थे। अदम एतमाद के जरिए उनका रास्ता न रोका जाता तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। मुल्क ने इमरान खान की पसंद के फैसलों से नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक चलना है। हम आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब काबीना में तौसीर, ज़हीर इकबाल चन्नर और इमरान खालिद भट्ट ने हलफ उठा लिया। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने लाहौर में सूबाई वज़रा से हलफ लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्की सरहदों और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कामयाब ऑपरेशंस को सराहा गया। सैलाबी सूरत हाल के दौरान रिलीफ ऑपरेशंस में फॉर्मेशंस के किरदार की तारीफ। इमदादी सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत जारी रखने के अज़्म का इयादा। ISPR। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुसालिम की इंतहा। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के नाम पर कश्मीरी नौजवानों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी से काबिज फौज के मजालिम रुकवाने का मुतालिबा। मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे। मकबूजा कश्मीर में हर घर तिरंगा की मुहिम। कश्मीरियों को घरों पर भारतीय परचम लहराने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसा न करने पर संगीन नताइज की धमकियां। ऐसे फैसलों को किसी पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। महबूबा मुफ्ती की शदीद मज़म्मत। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। लसबेला में 185, खुजदार और इस्लामाबाद में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में शदीद बारिशों के बायस शहर के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ गए।
नाला ले में पानी की सतह बुलंद, शहर कायद में शदीद बारिश से अहम शहराएं पानी में डूब गईं। नकासी आब का अमल जारी, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की वजह से हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलोचिस्तान में मजीद बारिश की पेश गोई। कश्मीर, पंजाब, सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। कश्मीर, गलियात, गिलगित और ग़िज़र में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नाज़रीन, हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम के कायदीन का फुल कोर्ट के मुतालबे से पीछे न हटने पर इत्तेफाक है। मुशावरती इजलास जो है इस वक्त जारी है और ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत भी फुल कोर्ट के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत जारी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से जो रूलिंग दी गई थी उसके मुमकिना फैसले के हवाले से मुशावरत जारी है। इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने सर जोड़ लिए हैं। MQM, मुस्लिम लीग काफ, ANP, BAP, BNP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, तमाम के तमाम लोग जो है इत्तेहादी जमातों के वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुशावरत जारी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी 3 रुकनी बेंच का मुमकिना फैसला हो सकता है उस हवाले से उसके बाद की हिकमत अमली तय करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद का अहम इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक हैं। हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। रियाज बरकी, तफसीलात शेयर कीजिएगा। हुकूमती इत्तेहाद का अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फैसले के हवाले से क्या कुछ डिस्कस किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद और PDM के जो कायदीन का एक अहम मशवरती इजलास इस वक्त जारी है। अब तक की जो खबरें हैं उसमें ये इत्तेफाक राय किया गया है हुक्मरान इत्तेहाद और PDM के कायदीन ने कि फुल कोर्ट का जो मुतालबा है उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा और इस हवाले से इत्तेफाक राय हुआ है। ये जो इजलास है इस वक्त अभी भी जारी है वज़ीर आज़म हाउस में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, MQM, मुस्लिम लीग काफ, ANP, BAP, BNP और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके कायदीन, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ और पार्टी के दीगर जो कायदीन हैं वो भी इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में तफसीली मशावरत की गई और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में जो है मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की गई है और तमाम कायदीन का जो है वो मुमकिना सूरत हाल में मुत्तफिका हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया गया है। अब तक का ये फैसला सामने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब तक का ये फैसला सामने आया है कि फुल कोर्ट के मुतालबे से पीछे न हटने पर इत्तेफाक किया गया है। इस वक्त इजलास को आज जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उस अब तक जो कार्रवाई है उस हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। जी अच्छा रियाज बरकी, ये भी बताइएगा क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद जो है उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बाद उनके वकला भी जो है गो के फरीक बनने की दरख्वास्त जो है वो मंजूर भी कर ली गई है चीफ जस्टिस की तरफ से या 3 रुकनी बेंच की तरफ से। ये शेयर कीजिएगा, आज सारा दिन उनके वकला जो है वो फुल कोर्ट के हवाले से दलाइल देने के लिए तैयारी भी करते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच की तरफ से कहा गया कि मुकदमे को मेरिट के हवाले से दलाइल दिए जाएं फुल कोर्ट के हवाले से, उसमें अगर कोई आईनी इनहराफ हमें नजर आया तो बाद में फैसला किया जाएगा। तो इस सूरत में हुकूमती इत्तेहाद किस तरह अपने फैसले पर यानी कह सकता है कि हम डटे हुए हैं? जनाज़रीन, हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस में हुक्मरान इत्तेहाद और PDM के कायदीन का अहम मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। आप अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इसमें मौजूद हैं। PDM और हुकूमती इत्तेहाद, अब तक के जो फैसले सामने आए हैं हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी के मुताबिक उनका ये कहना है कि हुकूमती इत्तेहाद फुल कोर्ट के मुतालबे से यानी फुल कोर्ट की तश्कील देने का जो मुतालबा आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद 3 रुकनी बेंच के सामने रखा, उससे पीछे हटने के लिए बिल्कुल हरगिज तैयार नहीं है और जो भी मुमकिना फैसला होगा उसके बाद की जो भी हिकमत अमली तय की जाएगी वो बिल्कुल मुतफक्का होगी
اور حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین جو ہیں وہ فل کورٹ کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ فل کورٹ کے مطالبے کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، اور جو بھی ممکنہ فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، 3 رکنی بینچ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جو رولنگ کے خلاف چودھری پرویز الہی کی درخواست کی اس وقت سماعت جو ہے وہ 3 رکنی بینچ اس وقت بھی کر رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب کی جو پر مشتمل 3 رکنی بینچ باقاعدہ طور پر اس کی سماعت کر رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مقدمے کو میرٹ پر سنا جائے گا اور مقدمے کے میرٹ کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل دیے جائیں، لیکن جو حکومتی اتحاد ہے ان کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اپنے موکلین کی طرف سے صرف یہ ہدایت دی گئی تھی کہ فل کورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل دیے جائیں، وہ اپنے موکلین سے جو ہے پہلے ہدایات لیں گے، اس کے بعد مقدمے کے میرٹ کے حوالے سے دلائل جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ مقدمے کی سماعت جو ہے وہ اس وقت بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن میں ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جو رولنگ سامنے آئی تھی اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے، جس میں چودھری شجاعت حسین کے وکیل بھی پیش ہوئے ہیں بیرسٹر صلاح الدین، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدمے میں فریق بننے کی درخواست دی ہے، اصل پیٹیشن دائر کرنا ابھی باقی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی پاکستان پیپلز پارٹی کی فریق بننے کی جو درخواست تھی وہ 3 رکنی بینچ نے، معزز 3 رکنی بینچ نے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقاعدہ 1.5 گھنٹے کا وقفہ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس سامنے آئے کہ فل کورٹ کے حوالے سے ابھی مزید قانونی نکات جو ہے وہ دیکھنا باقی ہیں۔ آپ مقدمے، انہوں نے وکلاء کو ہدایت کی کہ آپ مقدمے کے میرٹ پر دلائل دینا شروع کریں، دوران سماعت اگر کہیں پر بھی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ آئین سے انحراف ہو رہا ہے تو ہم مقدمہ فل کورٹ میں بھیج دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی یہ چیف جسٹس کے ریمارکس بھی سامنے آئے کہ اس وقت ان 3 معزز ججز کے علاوہ 2 ججز اور اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اویلیبل ہیں، باقی جو رجسٹریز ہیں سپریم کورٹ کی رجسٹریز، ان کے ججز ابھی فی الحال کافی لمبے عرصے تک جو ہے وہ دستیاب نہیں ہیں، تو ہم مقدمے کو ستمبر تک جو ہے وہ مؤخر نہیں کر سکتے۔ چھٹیاں چل رہی ہیں، ہم مقدمے کو ستمبر تک مؤخر نہیں کر سکتے، ہمیں جلد فیصلہ دینا ہے تاکہ حکومت صحیح انداز میں اپنا کام کر سکے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن میں ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کیس کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت اس وقت بھی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے اعجاز حسین نے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اعجاز، آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ کارروائی جاری ہے، ہیئرنگ جاری ہے، لیکن ساتھ ہی مقدمے کے میرٹ کے دلائل کے حوالے سے جب حکومتی اتحاد کے وکلاء جو ہیں وہ دلائل دے ہی نہیں رہے ہیں، کیا سماعت جاری ہے اب تک؟ جی ایسا ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے فیصلہ سنا ہے، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ سامنے آیا ہے جو فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے معاملہ ہے۔ عدالت نے وہ استدعا مسترد کر دی ہے، یہی فیصلہ ہے اس معاملے اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ کو بتا دیں، ہمارے نمائندے اعجاز حسین نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ جو فل کورٹ کی استدعا کی گئی تھی حکومتی اتحاد کی طرف سے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے، 3 رکنی بینچ نے مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈیپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ اعجاز حسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ اعجاز، مزید تفصیلات شیئر کیجئے گا جو فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ جی ایسے ہے کہ اب معاملے کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کی گئی ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم سے موقع دے رہے ہیں کہ وہ کس کے میرٹ پر اگر مزید دلائل دینا چاہتے ہیں۔ آج بھی میرٹ پر آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے، اگر آپ کسی ایسی جگہ ایڈجسٹ کر سکیں جہاں سے آپ کی آواز ہم تک، ناظرین تک صحیح پہنچ پائے پلیز۔ جی رضوان، میری آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے ڈیپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں جو فل کورٹ بنانے کی حکومتی اتحاد کی طرف سے استدعا کی گئی تھی وہ مسترد کر دی ہے اور سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ پہلے وقفہ لیا گیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب دوبارہ جو ہے وہ ہیئرنگ شروع ہوئی اس کی 5:30 بجے، تو باقاعدہ 3 رکنی بینچ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ابھی مزید قانونی نکات سامنے آنا ضروری ہیں۔ انہوں نے حکومتی اتحاد کے وکلاء کو یہ ہدایت کی کہ آپ مقدمے کے میرٹ پر جو ہے وہ دلائل دیں، جس پر حکومتی اتحاد کے وکلاء کا یہ موقف سامنے آیا کہ انہیں ان کے موکلین کی طرف سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے حوالے سے جو دلائل ہوں گے وہ دیے جائیں گے، ابھی ہم مقدمے کے میرٹ کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں دے سکتے ہیں، کوئی دلائل نہیں دے سکتے ہیں۔
समाअत जारी रही। अब हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन ने हमें बताया है कि समाअत कल तक मुलतवी कर दी है, लेकिन फैसला सामने आ गया है फुल कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। उनका यही कहना था, पहले भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो सामने आ रहे थे उससे बादियो नजर में यह लग रहा था कि उनका यह कहना था कि यह मुकदमा मेरिट पर चलता रहेगा। अगर हमें दौरान मुकदमा कभी यह दौरान समाअत कभी यह महसूस हुआ कि आइन से इनहिराफ हो रहा है, आइन की का कोई तकाजा पूरा नहीं हो रहा, तो हम मुकदमे को फुल कोर्ट में भेज देंगे। लेकिन इस वक्त इन 3 जजेस के अलावा जिन पर मुश्तमिल ये बेंच है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब, इनके अलावा सिर्फ 2 जजेस और ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस जो कि अवेलेबल हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज में जो जजेस हैं वो अपनी मसरूफियात की वजह से, केसेस की वजह से अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का यह कहना था कि हम मुकदमे को सितंबर तक मौखर नहीं कर सकते हैं। अब फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस में जो इस्तदा की गई थी हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से फुल कोर्ट बनाने की, कि इसमें बहुत सारे इबहाम हैं, बहुत सारे तजादात हैं, तमाम मामलात को इकट्ठा रखकर सुना जाए, उसको मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला पढ़कर सुनाया है। और साथ ही साथ आपको नाज़रीन ये भी बता दें कि हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम के कायदीन जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में उनका मुशावरती इजलास भी साथ ही जारी है, जो कि ये कहा जा रहा था। अभी हमने अपने रियाज भर की हमारे नुमाइंदे से हमने जो अपडेट्स ली थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुमकिना फैसला है उसके बाद जो भी हिकमत अमली तय की जाएगी वो मुतफक्का होगी। और नाज़रीन हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। एजाज, जरा शेयर कीजिएगा क्या तफसीलात है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जी, इस्तदा मुस्तरद कर दी है और अदालत ने ये कहा है कि कल इस मुकदमे की समाअत फिर से होगी। कल 11:30 बजे तक मुकदमे की समाअत मुलतवी की है और अदालत ने ये कहा है कि हम तमाम फरीकों के वकला को मौका देना चाह रहे हैं कि वो फिर से अगर इस पर मेरिट्स, केस के मेरिट्स पर दलाइल देना चाहें तो वो दलाइल दे लें। जो भी किसी के पास अगर दलाइल हैं तो वो कल अपने दलाइल मुकम्मल कर ले। साथ ही साथ अदालत का ये कहना है कि आज की जो इस्तदलाल सामने आया है, जो मुख्तलिफ वकला की तरफ से दलाइल सामने आया है, उसमें जो है अदालत ने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर हैं और इसके अलावा जो चौधरी शुजात हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ आया कि जो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी वो दुरुस्त थी और वो उन्होंने अदालती फैसले की बुनियाद पर दी है। दूसरी तरफ अदालत का ये कहना था कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से दलाइल सामने आया, इसी तरह जो चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पंजाब वज़ीर कानून के जो है वो उम्मीदवार थे, उनके वकील की तरफ से जो दलाइल सामने आए हैं वो यही था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो आइन से मुतसादिफ थी, आइन के खिलाफ थी, आइन के मुताबिक नहीं थी और लिहाजा उन्हें उस रूलिंग को जो है सेट असाइड किया जाना चाहिए। अदालत का ये कहना था कि दोनों मौक़िफ़ हमारे सामने आए हैं, लेकिन कुछ जो है मेरिट पर हमने दलाइल सुने हैं, लेकिन बाकी वकला और तमाम वकला अगर चाहें जो भी उसमें वो दलाइल देना चाहते हैं, कल 11:30 बजे तक इस मुकदमे की समाअत मुलतवी की जाती है और बाकी वकला अगर चाहें तो वो कल अपने दलाइल मेरिट पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। जी अच्छा एजाज, ये भी कहा जा रहा है कि तफसीली फैसला इस हवाले से फुल कोर्ट की जो इस्तदा मुस्तरद की गई है इस हवाले से बाद में जारी किया जाएगा। जी, ये मुख्तसर फैसला है। ये अदालत ने ये कहा है कि ये जो इसकी रीज़न है यानी जिसको हम वजूहात कह सकते हैं, ये तफसीली फैसला कहते हैं, वो बाद में जारी की जाएंगी। अच्छा एजाज, ये भी बताइएगा, जैसे आपसे पहले भी बात हो रही थी मुकदमे के मेरिट के हवाले से दलाइल देने का, अब तो ये नहीं कंफर्म हो गया है कि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, अब मुकदमे के मेरिट पर ही दलाइल दिए जाएंगे। तो अब हुकूमती इत्तेहाद के वकला जब कल पेश होंगे 11:30 बजे, जब जैसे ये हेयरिंग शुरू होगी, तो क्या वो मुकदमे के मेरिट पर दलाइल देंगे? लेकिन दूसरी तरफ जब जैसे हुकूमती इत्तेहाद का फुल कोर्ट के मुतालबे से पीछे ना हटने की जो बात सामने आ रही है, क्या अब कोई दोबारा इस्तदा की जाएगी? क्या हो सकता है अब आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर? जी, इस पर अब दोबारा इस्तदा इसलिए नहीं की जा सकती कि अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और अदालत ने ये भी कह दिया कि अभी इसकी जो वजूहात है वो बाद में बयान की जाएंगी। यानी जो 15 मिनट अदालत ने ब्रेक लिया था वो काफ़ी देर, तकरीबन 2 घंटे तक ये ब्रेक रही है, तो उसमें अदालत ने यही जो है तमाम वकला के जो दलाइल उनको सामने रखते हुए ये फैसला किया है। कल जब जैसा कि अदालत ने कहा है कि वो केस के मेरिट्स पर जो है ना सिर्फ दलाइल सुनेगी। इसके अलावा आज भी जो मुख्तलिफ वकला थे, चाहे वो चौधरी शुजात के वकील थे, इसके अलावा
وہ جو ہے عرفان قادر تھے جو کہ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل تھے، ان کی طرف سے دلائل دیے گئے ہیں۔ اب وہ دلائل اگر ان کو وہ اس کے میرٹ کے زمرے میں اگر وہ تسلیم کیے جائیں تو وہ یہ تو عدالت نے اب دیکھنا ہے، کیونکہ عدالت سے بار بار استدعا کی جا رہی تھی۔ ابھی جب عدالت نے میرٹس پر بھی دلائل کے لیے کہا تھا کہ اس مقدمے کی سماعت کے لیے جو ہے وہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، اور اس کے حوالے سے پھر سپریم کورٹ کی نظیریں بھی پیش کی جا رہی تھی کہ فلاں مقدمے میں جو ہے وہ عدالت سے فل کورٹ کی استدعا کی گئی تھی یا لارجر بینچ کی استدعا کی گئی تھی، تو عدالت نے وہ منظور کر لی تھی۔ تو یہ اب جہاں تک لارجر بینچ کا یا فل کورٹ بنانے کا یا تشکیل دینے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ چیف جسٹس صرف اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ساتھ جو دو ججز بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنی رائے اس حوالے سے دے سکتے ہیں چیف جسٹس کو، لیکن حتمی فیصلہ چاہے یہ 10 رکنی بینچ ہوتا، چاہے یہ 5 رکنی بینچ ہوتا، حتمی فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف چیف جسٹس نے کرنا ہوتا ہے۔ جی اچھا اعجاز، یہ بھی بتائیے گا، انالوجی جو ڈرا کی جا رہی ہے ماہرین قانون کی طرف سے وہ یہی ہے کہ ایک جو پارٹی ہیڈ ہے وہ کہتا ہے تو 25 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ ڈی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں صرف پارٹی ہیڈ کے کہنے پر، اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا، اور دوسری طرف دوسرا پارٹی ہیڈ کہتا ہے تو وہ یہ رولنگ غیر آئینی کیسے ہے۔ لیکن چیف جسٹس کی طرف سے جو ریمارکس ہم دیکھ رہے تھے وہ یہ سامنے آ رہے تھے کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے اب اس مقدمے میں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے جو حوالہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا وہ حوالہ بنتا بھی ہے یہاں پر یا نہیں، تو یہ نقطہ کیسے کلیئر ہوگا؟ جی ایسا ہے کہ جہاں تک وہ معاملہ آپ نے پہلے بات کی 25 ارکان کی جو کہ تحریک انصاف کے منحرف ارکان تھے، اس حوالے سے بات ہوئی، عدالت میں بھی یہ بات اٹھائی گئی اور بار بار اٹھائی گئی۔ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ اس کی سماعت کر لے گی، جب اس کے سامنے آئے گا اس وقت اگر کچھ اور سامنے اگر اس میں سے کوئی اور رائے نکلتی ہوگی وہ بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ یہ معاملہ پیورلی کانسٹیٹیوشنل ہے اور اس میں آرٹیکل 63A(1)(b) کا جو ہے وہ اس کی تشریح کا معاملہ ہے، اور عدالت کا بار بار یہ کہنا تھا کہ کیونکہ اسپیکر نے جب رولنگ دی تو اس وقت اسپیکر نے حوالہ دیا جو عدالت کی پہلی ججمنٹ تھی جو کہ اس تشریح کے حوالے سے تھی، جو 63(1) ہے اس کی تشریح کے حوالے سے تھی، تو عدالت کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ وہاں پر عدالت کا حوالہ دیا گیا تھا، فیصلے کا حوالہ دیا گیا تھا، تو اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے یہ کہہ کر رولنگ دی ہے کہ جو رولنگ دی جا رہی ہے اس کا انحصار وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کر رہے ہیں، کیا ان کی رولنگ کا انحصار انہوں نے یہ سپریم کورٹ پر کیا ہے، اور اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ کس حصے پر کیا ہے، اور جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے گا وہ اسی حوالے سے آئے گا کہ اگر انہوں نے کیا ان کی جو رولنگ ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اور کیا ان کی طرف سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عدالتی فیصلے پر انحصار کیا ہے کیا یہ بات درست ثابت ہوتی ہے یا غلط ثابت ہوتی ہے ریکارڈ کی روشنی میں۔ اسی لیے عدالت بار بار جو ہے وہ جو 63A ہے اس کی جو متعلقہ شق ہے اس کا حوالہ دیتی ہے، اور وہاں عدالت کہتی ہے کہ وہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر پولیٹیکل جو پارٹی کے ہیڈ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے عدالت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ باقی جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ جب عدالت کے سامنے آئیں گے، چاہے وہ 63A کی تشریح کے حوالے سے جو نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر کی طرف سے، چاہے وہ معاملہ ہے یا دوسرے معاملات ہیں، جیسے یہ بات کی آپ نے 25 ارکان کے منحرف ارکان کے حوالے سے، ان کا معاملہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے، لیکن سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ وہاں پر جب وہ اس معاملے کی سماعت کر کے فیصلہ دے گی اس معاملے کو وہاں پر دیکھ لیا جائے گا، لیکن یہاں پر اس معاملے کی سماعت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے کہا اور باقی ججز کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ آئینی معاملہ ہے اور اس میں زیادہ دیر ملک کو ہجانیت کی کیفیت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ چیف جسٹس اور باقی ججز نے قومی اسمبلی میں جب عدم اعتماد تحریک پیش کی گئی تھی اور اس پر بھی عدالت نے کہا کہ اس وقت کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے جو رولنگ دی اس پر بھی 4 روز میں عدالت نے سماعت کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا تھا اور پھر نئے وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے۔ تو عدالت کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی معاملات ہیں، ساتھ عدالت نے آج معیشت کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ معیشت جو ہے وہ خراب ہے، جو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، جو ایک سیاسی عدم استحکام اور سیاسی منقسم ہو گئے ہے معاشرہ، اس کی وجہ سے جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں اور اس کا اثر سب پر ہو رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو اہم آئینی امور ہوتے ہیں ان کا فوری طور پر فیصلہ کیا جانا ہے۔ یہ بھی کہا کہ اگر فل کورٹ اگر بنانے کی استدعا پر غور کیا جائے تو عدالت ستمبر تک جو ہے اس معاملے کو لٹکا نہیں سکتی، کیونکہ جو سپریم کورٹ کی سمر ویکیشن ہے وہ ستمبر میں ختم ہونی ہے اور اسی وقت تمام ججز جو ہیں سپریم کورٹ میں اویلیبل ہوں گے۔ کچھ وکلاء کی طرف سے یہ بھی استدعا کی گئی کہ جو اویلیبل ججز ہیں اس وقت ملک کے اندر ہیں
وہ ان کو رجسٹری سے, جو سپریم کورٹ کی رجسٹری برانچز ہیں, وہاں سے بلوا کر اس اہم مقدمے کی سماعت کی جائے. تو اس پر بھی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ کیونکہ وہاں پر بھی اہم مقدمات سنے جا رہے ہیں, عوام کے مسائل کے حوالے سے سنے جا رہے ہیں مقدمات, لہٰذا وہ بھی اہم ہے. ہم ان مقدمات کو, ان بینچز کو ڈی لسٹ نہیں کر سکتے, اور اس معاملے کا جو ہے وہ عدالت ایک فیصلہ کرے گی. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جہاں کہیں آئینی انحراف ہوتا ہے, آئین سے کوئی چیز منافی ہوتی ہے, تو وہاں عدالت اس کی تشریح کے لیے, اس کے جائزے کے لیے کوئی لارجر یا فل کورٹ بنانے کی استدعا پر غور کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر معاملہ اس نوعیت کا نہیں ہے, یہاں پر آئین کی تشریح کا معاملہ ہے, اور آئین کی تشریح جو بتائی جا رہی ہے, جو متعلقہ آرٹیکل ہے, جو اس کی تشریح ہے, وہ بہت واضح ہے, اس میں بہت زیادہ ابہام نہیں ہے. جی صحیح. اچھا اعجاز, ایک چیز اور جو کہ آپ نے بہت پورے اپنے کریئر میں سپریم کورٹ کو کور کیا ہے, یہ ذرا شیئر کر دیجئے گا. سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حوالہ دیا گیا ہمارے فیصلے کا, سابقہ فیصلے کا, 25 منحرف اراکین کے فیصلے کا, وہ حوالہ اس رولنگ پر بنتا ہے یا نہیں. اگر نہیں بنتا ہے تو رولنگ کا لدم قرار دے دی جائے گی. لیکن چودھری شجاعت کے وکیل کا یہ کہنا کہ وہ پارٹی ہیڈ تھے, پارٹی ہیڈ ہیں, اور پارٹی ان کی ہے, اور یہ خط بھی, یہ فیصلہ بھی ان کا ہے. کیا یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, یا پھر چودھری شجاعت کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا؟ جی وہ وہاں تک نہیں جائے گی, کیونکہ عدالت نے یہ واضح کر دیا, جیسے آپ نے خود بھی کہا, یہی عدالت کا آج کا جو ہے وہ ریمارکس ہے اور آبزرویشن بھی تھی کہ جو فیصلہ دیا جانا ہے وہ سارا اس رولنگ کے ارد گرد ہوگا کہ آیا یہ جو رولنگ دی گئی ہے اس میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا تھا, کیا اگر کالعدم بھی قرار دے دی جاتی ہے تو خط چودھری شجاعت حسین کا بینگ پارٹی ہیڈ, کاف لیگ کے پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے, وہ تو اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے, وہ ایک نیا کیس نہیں کھل سکتا پھر؟ جی نہیں, وہ اس لیے نیا کیس, وہ کہیں اور کسی دوسرے فورم پہ جا سکتے ہیں, لیکن اس کیس کے اندر اس کا جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس میں ذکر کیا جائے گا. اس میں تو ہر ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے, لیکن میرا نکال کے مختصر فیصلے میں اس طرح سے ذکر کیا جائے گا کیونکہ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ جتنے بھی جو دوسرے معاملات ہیں وہ اس میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بنا کر دیا گیا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ خالصتاً اس چیز پر بنیاد کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے. تو جو 17 مئی کا فیصلہ ہے, عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس فیصلے میں وہ کہاں لکھا گیا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے. اگر وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اس فیصلے کے بنیاد پر ہوئی تو ظاہر ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو جو ہے وہ قانونی اور صحیح طور پر قرار دیا جائے گا. دوسری صورت میں فیصلہ اس کے برعکس ہوگا. اچھا اعجاز, بالکل آپ نے جیسے 17 مئی کا حوالہ دیا, یہ ذرا کلیئر کر دیجئے گا, چونکہ ڈیفینیٹلی جو بھی فیصلہ 3 رکنی بینچ, معزز 3 رکنی بینچ کرے گا وہی جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا. لیکن کیا سپریم کورٹ, یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ رولنگ کا لدم قرار دے دی جاتی ہے تو 22 جولائی کو ہونے والی کاؤنٹنگ جو ہے وہ پھر ایز اٹ از اپلائی ہو جائے گی, یا پھر وہی مسئلہ سامنے آئے گا کہ جی اب اس مسئلے کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ پارٹی ہیڈ نہیں چاہتا کہ پرویز الہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جیسے کہ چودھری شجاعت نے اپنے خط میں لکھا تھا, وہ خط تو ایز اٹ از سٹینڈ کرتا ہے, خط تو کالعدم نہیں قرار دیا گیا؟ جی ایسی ہے کہ وہ تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی, کارروائی ہوگی, وہ پارٹی کی بنیاد پر ہوگی. پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ, کورٹ اس میں کیا رہنمائی کرے گی کہ 22 جولائی کو جو فیصلہ لیا گیا ہے, جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے, وہ کنسیڈر کر لی جائے گی؟ میں آپ کو اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. جب ڈپٹی اسپیکر جو قومی اسمبلی کی تھی, جب ان کی رولنگ کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا تو جو اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے اور اس حوالے سے پھر وزیر اعظم کی ایڈوائس اور صدر کا وہ اقدام, وہ دونوں جو ہے وہ عدالت نے کہا تھا کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح سے جب یہ فیصلہ سامنے آئے گا تو پھر عدالت دوسری صورت میں کہہ رہا ہوں, ایک تو صورت وہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ قانون کے مطابق صحیح قرار دے دیا جائے. دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ اس میں اس کے بعد ہونے والے جتنے بھی اقدامات ہیں عدالت یہ کہہ دے گی کہ ان کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. ووٹنگ جو ہے وہ دوبارہ ہو سکتی ہے اور پھر ان جو 10 ووٹ مسترد کیے گئے ہیں وہ پھر ان کو انکلوڈ کیا جائے گا. لیکن یہ معاملہ جو ہے اس میں پھر جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ کیو, اس کی اندرونی سیاست جو ہے وہ کیا کروٹ لیتی ہے, وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. اگر اس میں اس دوران پارٹی ہیڈ کی طرف سے کوئی جو ہے فیصلہ کر لیا جاتا ہے یا کچھ اور اقدام کیا جاتا ہے تو وہ صورتحال مختلف ہوگی, وہ پھر ایک نئی مقدمے بازی کھل جائے گی. لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ری کاؤنٹنگ جو ہوگی اس میں وہ 10 ووٹ جو ہے ان کو شامل کیا جائے گا.
اچھا اعجاز یہ بتائیے گا، عدالت نے جو رولنگ میں سپریم کورٹ کا حوالہ دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ادھر پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے کہا گیا تھا، یہاں پارٹی پریزیڈنٹ کی طرف سے، پارٹی ہیڈ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، کیا یہی ڈیفرنس ہے صرف، یا رولنگ میں کوئی اور ڈیفرنس بھی ہے؟ رولنگ میں صرف اور صرف یہی ڈفرینس ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو مختصر فیصلہ ہے وہ بھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے جو 17 مئی کی ہے، اور جب ریزننگ سامنے آتی ہے تو پھر جو بھی فیصلہ دیا جاتا ہے اس کی بنیاد بھی سامنے آ جاتی ہے. ابھی کیونکہ وہ مختصر فیصلہ ہے اس میں پولیٹیکل پارٹی کے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو یہاں پر جو وکلا ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی کی فنڈامنٹل رائٹس کا عدالت نے جو بنیادی حقوق کا معاملہ اٹھایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت ہوتے ہیں وہ اس کے بنیادی حقوق کی زیادہ امپورٹنس ہے، بجائے اس کے کہ پارلیمانی پارٹی اسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر سے ایک چھوٹی سی نکلی ہوئی جماعت ہوتی ہے، وہ ارکان پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی یا تو قومی اسمبلی کا یا کسی صوبائی اسمبلی کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس پر فوقیت نہیں دی جا سکتی اس پارلیمانی پارٹی کو. ان کا استدلال یہ تھا کہ کیونکہ جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ ایک جو ہے بڑے کینوس پر ہوتی ہے، اس نے فیصلے بھی اسی لحاظ سے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس نے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ بھی معاملہ عدالت میں اٹھایا گیا کہ اگر لیٹ سے کہ پارلیمانی پارٹی نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پارلیمانی پارٹی کہاں سے رائے لے گی. ان کا یہ استدلال تھا کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ بھی پارٹی ہیڈ سے ہی رائے لے گی. اس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اس پر جو ہے وہ پھر ایک آمرانہ سوچ جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے کہ ایک ہی بندے کو تمام تر اختیارات دے دیے جائیں. اس حوالے سے عدالت نے جو ہے وہ حالیہ آئین میں پارٹی ہیڈ کو آئین میں فی الحال لامحدود اختیارات تو حاصل ہیں. جی پارلیمنٹ اگر ہم کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈیس ہے، آئین کی تشریح کے حوالے سے گو کہ بہت سی چیزیں بہت کلیئر ہیں، لیکن کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت کے اندر ہے تو ہم اس کی اس طرح سے کوئی جو ہے واضح تشریح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تشریح کرنا عدالت کا کام ہے. اعجاز یہ بتائیے گا کہ اس تمام معاملے کے بعد بھی چودھری شجاعت کی بینگ پارٹی ہیڈ اور ان کے اس مطالبے کی یا اس لیٹر کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ رولنگ اگر کل عدم، یعنی دوسری صورت، جیسے ہم نے کہا کہ ایک صورت تو یہی ہے کہ اوکے جی رولنگ ٹھیک ہے تو تمام معاملات ایز اٹ از چلتے رہیں گے، رولنگ غلط ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ، جیسے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، میں چاہ رہا تھا کہ مزید تھوڑی سی رہنمائی کیجئے گا کہ پارٹی ہیڈ کی کیا حیثیت رہے گی بینگ چودھری شجاعت کی بینگ پارٹی ہیڈ پی ایم ایل کیو، اور اس کے بعد ان کے لیٹر کی کیا حیثیت رہے گی؟ وہ تو ایز اٹ از سٹینڈ کرتا ہے، وہ پھر دوبارہ یہ ہو سکتا ہے. جی جہاں تک لیٹر کی اہمیت کی آپ کہہ رہے ہیں، لیٹر کی اہمیت کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں لایا گیا ہے، اس میں عدالت نے دلائل بھی سنے ہیں. عدالت کو یہ بتایا گیا کہ یہ معاملہ جو لیٹر تھا وہ براہ راست ڈپٹی اسپیکر کو ارسال کر دیا گیا تھا، اور جو ارکان ہیں 10 ارکان ہیں ان کو اس حوالے سے کوئی آگاہ نہیں کیا گیا تھا. تو عدالت کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ کیونکہ یا تو اگر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ بھی ہو کہ یہ پارٹی ہیڈ جو ہے اس کی طرف سے رائے ہونی ہے تو اس کا جو پارٹی ہیڈ کی رائے ہے اس کو متعلقہ ارکان تک پہنچنا چاہیے تھا، ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا جانا چاہیے تھا. ڈپٹی اسپیکر نے اس رولنگ کا اس وقت اپنی رولنگ دینے کے بعد جو ہے اپنی رولنگ کے دوران اس جو ہے وہ مراسلے کا یا اس خط کا ذکر کیا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس لیٹر کی کیا اہمیت رہے گی، اس لیٹر کو عدالت نے اس طرح سے ٹچ نہیں کرنا، نہ ہی تو عدالت نے اس کو سیٹ اسائڈ، میرا نہیں خیال کہ اس کو عدالت سیٹ اسائڈ کرے. یہ معاملہ عدالت سے جب نکل جائے گا تو یہ معاملہ سیاسی ہو جائے گا، وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا اندرونی معاملہ بن جائے گا، وہ ایک سیاسی معاملہ ہوگا پارٹی کا. اب پارٹی کا لیڈر اس حوالے سے کیا جو ہے وہ اقدام کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں، وہ مزید اس حوالے سے جو ہے وہ اقدام کریں. ہو سکتا ہے وہ چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ اس کے لیے نامزدگی نہ کریں، ایک نیا پروسیس شروع ہو جائے، پارٹی ڈیزالو ہو جائے یا اور دوسرے معاملات ہو جائیں. تو یہ ایک بڑا پھر وہ پارٹی جو ہے وہ متعلقہ پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے فیصلے کرے گی. عدالتی فیصلہ جب یہ فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد عدالتی معاملہ ختم ہو جائے گا. دوسرا معاملہ اس وقت شروع ہوگا جب کوئی اس طرح کا کوئی اقدام پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے کیا جاتا ہے تو اگر ان کے درمیان کوئی ڈویژن آ جاتی ہے، کوئی بھی اگریو فریق جو کہ خود کو اگریو سمجھتا ہے وہ عدالت آ جائے، اس صورت میں پھر وہ معاملہ پھر سے عدالتی ہو جائے گا. لیکن اس دوران یہ جو دو عدالتی فیسز ہیں، اس کے دوران جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک خالصتاً سیاسی اقدامات ہوں گے. وہ کاف لیگ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں یا اس کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے ہوتے ہیں یا اس کے یا چودھری پرویز الہی کی طرف سے کوئی اقدام کیے جاتے ہیں، وہ تمام تر جو ہوتے ہیں معاملات وہ سیاسی ہوں گے، ان کی عدالت کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ان کی ایک معاملہ جو ہے وہ سیاسی ہو جائے گا. اس کے بعد بہرحال اب تمام کی تمام سچویشن جو ہے وہ کل دن 11:30 بجے جو ہے ہیئرنگ دوبارہ شروع ہوگی. اعجاز حسین،
رہنمائی دینے کا، تفصیل بتانے کا بہت شکریہ. ہمارے نمائندے اعجاز حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ فل کورٹ بنانے کی جو استدعا کی گئی تھی حکومت اتحاد کی طرف سے وہ 3 رکنی بینچ نے مسترد کر دی ہے. چیف جسٹس نے فیصلہ خود پڑھ کر سنایا ہے. سماعت کل دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. تفصیلی فیصلہ بعد میں جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور دوسری طرف یہ آپ اپنی سکرینز پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ حکومتی اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین جو ہیں وہ ان کی مشاورت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے بعد سب کا متفقہ طور پر ساتھ مل کر چلنے کی حکمت عملی جو ہے وہ طے کر لی گئی ہے اور فل کورٹ کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے کا بھی کہا جا رہا ہے. بالکل جی، اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. ہر روز ایک نئے کٹہرے میں اگر کھڑا کر دیا جائے گا تو کام کیسے ہو سکتا ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے آئین کی تشریح بدل دی جاتی ہے. دوہرا معیار ختم ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے غیر متنازع رہیں اور آئینی طریقے سے کام کریں. ذیشان بھٹی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں پی ڈی ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس، تمام قائدین کا فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ. رہنماؤں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے بھی دیے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا اگر عدالتیں انصاف دیں تو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلوں کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں. کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا؟ گھیراؤ جلاؤ سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو، سول نافرمانی کرو، بل جلاؤ، پی ٹی وی پر پارلیمنٹ پہ اٹیک کرو اور شاعرۂ دستور پہ قبریں کھودو، کفن پہن کے آ جاؤ. کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ مریم نواز نے کہا کہ پارٹی سربراہ کو دیکھ کر فیصلے بدل جاتے ہیں. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ وہ چھپ چھپ کے آج جا کے عمران خان کو ملتا ہے کیونکہ اور کہیں اس کی جگہ نہیں ہے. اتنی بڑی ناانصافی کر دی کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. اور وہ صداقت اور امانت کے قصے آج مشہور ہو رہے ہیں. یہ ابھی جو 50 ارب میں ملک ریاض صاحب کی بات کر رہی ہوں اس کو تو چلیں چھوڑ دیں. آپ آ جائیں ذرا فرا گوگی کے اوپر، مانکا خاندان کے اوپر، اس پہ آ جائیں. اس صادق اور امین نے 5 کیرٹ کی ہیروں کی انگوٹھیوں کے عوض فائلز پہ دستخط کیے، ایک اپوائنٹمنٹ کے کروڑوں روپے بنائے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ عوام اور عوامی نمائندوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے. اس کیس کی سماعت فل کورٹ کرے. ہمارے ملک کا ایک آئین ہے اور وہ آئین ہمارے درمیان قدر مشترک ہے اور اسی کو ایک میثاق ملی کی حیثیت حاصل ہے. ہم اسی حوالے سے ریاست پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. عام آدمی کی جو قوت برداشت ہے اس کا روز روز امتحان نہ لیا جائے. ایسے حالات سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور پبلک کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو. عام آدمی کی زندگی، اس کی ضرورتیں وہ اپنی جگہ پر بحال ہوں اور ملک میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کی جائے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کی عوام کو پیغام پہنچانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ 3 شخص ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے پاکستان کے سارے جماعتیں کھڑے ہو کر ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں. ہمیں فل کورٹ بینچ اس لیے چاہیے تاکہ پاکستان کا آئین کو، پاکستان کے ادارے کو، پاکستان کا عدلیہ کو وہ تحفظ رہے کہ جب اتنے سارے ججز بیٹھے ہوں گے تو پورا قوم کا اعتماد ان پہ ہوگا. بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ عدالت میں تمام جماعتیں اس کیس کا حصہ بننے کے لیے پٹیشن دائر کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتیں اور جماعتیں ملک میں جمہوریت نہیں دیکھنا چاہتی لیکن ہم نے ہمیشہ ہر سازش کا مقابلہ کیا. جمہوریت بچانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران ناکام ہو چکا اور اسے لانچ کرنے والے اب پریشان ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک نے عمران خان کی پسند کے فیصلوں سے نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں نوید حیات. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سابق حکومت نے ہر شعبے میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور IMF سے ملک کی مفاد کے منافی معاہدے کر کے معیشت کو شدید نقصان پہنچایا. اگر عمران خان پہ نو کانفیڈنس نہ آتا تو سننے کیا ہونا تھا. EVM کے ذریعے 2/3 میجورٹی دلوائی جانی تھی عمران خان کو، نمبر 1. نمبر 2، مرضی کی تقرریاں ہونی تھیں افواج پاکستان میں، جوڈیشری میں خرابی پیدا ہونی تھی اور پھر اس کے بعد یہ
प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मिल के हमला करते 73 के आइन पे और उसकी वफाकी पार्लिमानी हैसियत को बदलते और मुल्क में एक रिमोट कंट्रोल का सदारती निज़ाम लेके आते। वफाकी वजीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ सियासी किरदार कुशी के लिए झूठे और बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए, जिन्हें आज तक किसी भी अदालत में साबित नहीं किया जा सका। क्या हमने लूटा, मुझे बताएं जी, क्या लूटा है? वो लूट का माल किधर है? वो लूट के माल का सबूत क्यों नहीं दिया गया आज तक? क्या लूटा है? इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पे इल्जामात लगे हमारी जमात पे, खरबों रुपए की डेवलपमेंट करवाई है, वो डेवलपमेंट का इल्जाम क्यों नहीं लगा कि उसमें कुछ खाया है? खरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए हैं, उसका इल्जाम क्यों नहीं आप लोग लगा सके? एक सवाल के जवाब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क में सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाने के एजेंडे पर अमल पैरा है, जबकि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें मुल्की इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती के लिए कोशा हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात का राग अलापने वाले हवा में बातें कर रहे हैं। जनरल इलेक्शंस कब होने हैं ये फैसला इत्तेहादी हुकूमत का इख्तियार है। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातों ने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाल कर रियासत को सियासत पर तरजीह दी। सिवाय लाडले के मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर हैं। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुल्क की सिक्योरिटी, बिलखुसूस सरहदों की सूरत हाल और अंदरूनी सलामती का जामे जायजा लिया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी कामयाब ऑपरेशंस को सराहा और मुल्क की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हालिया शदीद बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से निपटने और मुतासरीन की मदद के लिए फॉर्मेशंस की काविशों और कारकर्दगी की तारीफ की। अस्करी क़यादत ने रेस्क्यू और बहाली की सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद के अज़्म का इआदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अफगान तलबा को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जरिए ऑनलाइन और वर्चुअल तालीम की सहूलियात की पाकिस्तानी पेशकश का इआदा किया है। सदर मुमलिकत ने काबुल में मौजूद मुफ्ती तकी उस्मानी को टेलीफोन किया और अफगान तलबा को तालीमी सहूलियात फराहम करने की पेशकश की। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस्लाम में ख़वातीन की तालीम पर कोई पाबंदी नहीं। अफगानिस्तान की मखसूस समाजी और इक़्तिसादी रिवायात के पेश नज़र ख़वातीन की तालीम के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाकी दुनिया के खदशात दूर करने के लिए अफगानिस्तान को अपनी तरजीहात के मुताबिक ख़वातीन को तालीम की फराहमी के इक़दामात को मीडिया समेत राबतों के तमाम ज़राए से फैलाना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी इस वक्त अफगानिस्तान के दौरे पर हैं, जहाँ उनकी आला अफगान रहनुमाओं से मुलाकातें तय हैं। पंजाब काबीना में आज 2 नए वज़रा ने अपने ओहदों का हलफ लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली तकरीब में पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नए वज़रा से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में ज़हीर इकबाल चन्नड़ और इमरान खालिद भट्ट शामिल हैं। तकरीब में वज़रा के अज़ीज़ व अक़ारिब और सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने अलग अलग मुलाकातें की। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रैना क्यानका के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान और यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात में इजाफे पर इत्मीनान ज़ाहिर किया गया। वज़ीर ख़ारिजा से जापान के सफ़ीर वाडा मैत्सुहिरो ने भी मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात पर बातचीत हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अता जान मौदलॉफ ने भी मुलाकात की और इक़्तिसादी और तवानाई के शोबों में राबते और तिजारत के लिए तापी मंसूबे की बरवक्त तकमील पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस की तरफ से जारी महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के नाम पर कश्मीरी नौजवानों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाने पर तशवीश जाहिर की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने एक बयान में कहा है कि खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र आलमी बिरादरी को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल के लिए फ़ौरी मुदाखलत करनी चाहिए। रवां साल काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद किए गए मुतअद्दिद नौजवानों के अहले खाना ने इंकशाफ किया है कि मकबूजा कश्मीर से भारत की जेलों में मुंतकली के बाद से उनका अपने बच्चों से कोई राब्ता नहीं। कुछ बेसहारा खानदानों ने भारतीय जेलों में कैद अपने प्यारों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में बीजेपी के सियासी एजेंडे की तकमील के लिए आलाकार बनने पर सुबकदोश होने वाले भारतीय सदर रामनाथ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने दफ़ा 370 की मनसूखी, भारत में मुतनाज़ कानून शहरियत के नफाज और अक़लियतों को निशाना बनाने जैसे संगीन जराइम का भी हवाला दिया।
بھارت میں بسنے والی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے اور آزادی سے جینے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کے اہلکار مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہر گھر پر بھارتی ترنگا لہرانے کے لیے شہریوں کو مجبور کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بھارتی حکومت نے مقبوضہ ریاست میں ہر گھر ترنگا کے نام سے ایک مہم شروع کی ہے، جس کے تحت کشمیریوں کو گھروں پر بھارتی پرچم لہرانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، ملک بھر میں بادل برس رہے ہیں۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش لسبیلا میں 185 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، خزدار میں 100، ٹھٹھہ 70، اسلام آباد 100، گجرات 94، منڈی بہاؤدین 88، بھکر 60 اور راولپنڈی میں 59 ملی میٹر بارش ہوئی۔ لہیا میں 51 ملی میٹر، ڈی جی خان 47، چکوال 46، کوٹک 43، بہاول نگر 39، بہاولپور 36، ملتان 27 اور فیصل آباد میں 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تخت بائی، بالا کوٹ، مالم جبہ، ڈیرہ اسماعیل خان، راولہ کوٹ، گڑھی دوپٹہ، مظفر آباد، گوپس، ہنزا اور اسکردو کے مختلف حصوں میں بادل خوب برسے۔ راولپنڈی میں نالہ لئی کی سطح بلند ہو گئی اور طغیانی کے خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ انتظامیہ نے کٹاریہ میں پری الرٹ اور گوال منڈی میں الرٹ جاری کر دیا۔ گوال منڈی کے نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو بھی محتاط رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی، ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد، دادو، آوران، پنجگور، پسنی، جیوانی اور گوادر میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ تیز بارش کی وجہ سے قلات، لسبیلا، خزدار، یوب، لورا لائی، بارکھان، کوہلو، موسیٰ خیل، شیرانی، سبی اور بولان میں بھی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ رخ کریں گے کراچی کا۔ کراچی میں بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سرجانی ٹاؤن میں 161، مسرور بیس 152، کیماڑی 135، صدر 105 اور گلشن حدید میں 100 ملی میٹر بارش ہوئی۔ شہر کے نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کا عمل جاری ہے۔ تفصیل بتائیں گے محمد زبیر۔ کراچی کے 18 مقامات پر ابر رحمت برسے، تاہم بارش کی شدت میں کمی، انتظامیہ کا الرٹ رہنا اور صوبائی حکومت کی جانب سے تعطیل کے باعث لوگوں کی مشکلات میں کمی واقع ہوئی۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پاک فوج سمیت صوبائی اور مقامی انتظامیہ شہر کے نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتی رہی، جبکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، صوبائی وزراء سعید غنی، ناصر شاہ سمیت ڈپٹی کمشنروں نے پانی کے نکاس کی نگرانی کی اور مختلف جگہوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزراء کا کہنا تھا کہ پانی کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں، جس کے لیے وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ بارش کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد فوری اس ضمن میں کام شروع کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر امین الحق نے بھی اورنگی ٹاؤن اور ڈی ایم سی ویسٹ کا دورہ کیا اور لوگوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ صوبے سندھ کے دیگر اضلاع حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، مٹیاری، خیرپور، جامشورو اور کوٹی میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا، تاہم انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ضلع ٹھٹہ سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں پہاڑی علاقوں سے آنے والا پانی گھاروں میں داخل ہو گیا ہے، جس سے قومی شاہراہ بھی متاثر ہوئی ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کیمپ کے ساتھ ساتھ کٹ لگا کر پانی کا رخ سیم نالے میں موڑ دیا گیا ہے۔ بارشوں کے باعث کھیر تھر پہاڑی سلسلے میں ندی نالوں میں طغیانی ہے اور کئی دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ممتاز عالم دین اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ آغا سید حامد علی موسوی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی عمر 82 برس تھی اور وہ علالت کے باعث راولپنڈی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ حامد علی موسوی کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے علامہ آغا حامد علی شاہ موسوی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے اہل خانہ اور معتقدین کو صبر جمیل عطا کرے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 برآمدی شعبوں کو رعایتی نرخوں پر گیس اور بجلی کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں ملک بھر میں برآمدی صنعتوں کے لیے $9 فی MMBTU گیس کے رعایتی نرخ مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ان برآمدی شعبوں کے لیے بجلی کے نئے ریٹس کا اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت اطلاعات و نشریات کے لیے 75 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی۔ وفاقی وزیر نواب زادہ شاہ زین بگٹی نے بگٹی ٹاؤن کے لیے نئی گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا۔
منصوبہ 6 ماہ میں 303 ملین روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ علاقے میں گیس فراہمی ڈیرہ بگٹی کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ حکومت عملی کام پر یقین رکھتی ہے، عوام سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے سے 7,000 سے زائد گھریلو اور کمرشل صارفین کو مفت گیس کنیکشنز دیے جائیں گے۔ اور ملک بھر میں کورونا سے مزید 2 افراد جاں بحق، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 3% ریکارڈ کی گئی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 19,389 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 582 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا وبا سے متاثرہ 178 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران عالمی سطح پر کورونا کیسز میں کمی آئی ہے۔ مزید 6,13,300 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وبا سے مزید 820 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاپان میں وبا کی شدت برقرار ہے، جہاں مزید 1,92,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران شمالی کوریا میں 65,000، اٹلی میں 51,000، جبکہ فرانس میں 50,000 سے زیادہ کورونا کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہارٹی کلچر کے فروغ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے ادراک کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ نے محکمہ زراعت اور لائیو اسٹاک خیبر پختونخوا کو 2.99 ارب روپے کی گرانٹ جاری کی ہے۔ اس حوالے سے معاہدے پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری منصوبہ بندی سید ظفر علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت تمام صوبوں میں غذائی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کرتی رہے گی، جس سے کسانوں کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ سیکرٹری منصوبہ بندی خیبر پختونخوا نے کہا کہ منصوبے کا مقصد ممکنہ قابل کاشت اور قابل کاشت اراضی کا مؤثر استعمال ہے، تاکہ زیتون کے تیل اور زعفران کی پیداوار بڑھائی جا سکے۔